عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور انہیں کچھ چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا وہ ان لوگوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں دو واقعات ملتے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، وہ تھوڑا کم سنا کرتے، قوت سماعت تھوڑا کمزور تھی، تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بہت قریب آ کر کے بیٹھتے، کیونکہ سنائی کم دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آئے تو پوری مجلس بھر چکی تھی، اور جب لوگ دیر میں آتے تو جو جہاں آتا، جہاں جگہ ملتی وہیں پر بیٹھ جاتا۔ لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے راستہ بنوا کر کے بالکل قریب آئے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے، حتیٰ کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی کہا کہ ہٹو، مجھے آگے آنے دو۔ تو انہوں نے کہا جو آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ تمہیں جگہ مل گئی ہے، بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بیٹھ گئے، وہیں بیان ہو گیا۔ اندھیرا چھٹا، صبح کا اجالا ہوا، تو انہوں نے ان کو ٹٹولا، کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں فلاں ہوں، فلاں بن فلاں۔ تو انہوں نے ان کو بولا کہ او فلانی کے لڑکے ہو، فلانی کے، ان کی ماں کا نام لے کر کے یہ بولا کہ تم فلانی کے لڑکے ہو۔ یہ اس زمانے میں عار دلانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہ آئی، اور یہ آیت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جو جس کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑانے والے سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ ایک دوسری جو روایت ہے اس کے شان نزول میں، حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کے جو مالدار لوگ تھے وہ غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس سے یہ ہمیں پیغام دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے اگر کوئی مالدار ہے تو کسی کے مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑائے۔
یا اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو کسی دوسرے کو کالا ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑائے، یا اللہ نے کسی کو آنکھ دی ہے تو وہ نابینا کا مذاق نہ اڑائے، یا اگر کسی کو پیر دیا ہے تو وہ لنگڑے کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے پاس جو پراگندہ بال والے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جو بالکل ان کی حالت بہت خراب ہے، جن کے پاس دو چادریں بھی نہیں ہیں، جنہیں کوئی پناہ نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ کسی کام کے اوپر قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت انہیں حانث نہیں ہونے دیتا، اللہ انہیں اس کام کے اوپر جس پر وہ قسم کھاتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ یہ ان کی عظمت اللہ کے یہاں، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن دوسرے کو عیب لگانے والا نہیں ہوتا، مومن تو بڑا سنجیدہ اور تہذیب والا ہوتا ہے۔ اور آگے کہا ولا نساء من نساء، عورتیں بھی دوسروں کا نہ، اس کو الگ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتیں ایک دوسرے کا زیادہ تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر کے مذاق اڑانے لگتی ہیں۔ اس کے بارے میں شان نزول میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کسی نے عار دلائی، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو یہود سے تھیں وہ اسلام لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر آ گئیں، ان کو کسی نے عار دلایا ازواج مطہرات میں سے اور یہ کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کبھی عار نہ دلانا دوسرے کو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اور یہ حرام ہے اسلام کے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہ کرے، فن نہ کرے، نہیں، مذاق آپ کریں لیکن اس کے اصول اور آداب اسلام میں بتائے گئے۔ اس طرح مذاق کرنا کہ جو سراسر جھوٹ ہو حرام اور ناجائز، اس طرح مذاق کرنا کہ سامنے والے کی اذیت ہو، اس کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف پہنچے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس طرح کا مذاق جس میں فحش بات ہو، بےہودگی ہو، یہ بھی سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ مذاق کرنے کے بھی اسلام کے اندر اصول اور آداب ہیں کہ بات حق ہو، سچ ہو، سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، خوش طبعی کے طور پر کوئی بات کہی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھی اس طرح کی بہت ساری احادیث ثابت ہیں کہ اگر اس طرح کیا جائے تو وہ درست ہے، جس میں سے 4 چیزیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو۔ اب جیسے کوئی کانا ہے تو اسے کنوا کہہ دیا، کوئی لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا کہہ دیا، اور اس کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں، منہ سے کہنا اور عمل سے اشارہ کر کے کہنا، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ زبان سے نہیں کہتے لیکن کوئی ہے، اب وہ آیا تو آنکھ سے اشارہ کر دیا اور مزہ لے لیا، یہ بھی اس کے اندر شامل۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، حرام ہے ایسا کرنا، ایک دوسرے کو عیب دینا، ایک دوسرے کو تانا دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کو تانا دیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک جنت کا دروازہ کھلے گا اور وہ انسان انتہائی پریشانی کے حالت میں ہوگا، غم کی حالت میں ہوگا۔ جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس سے آواز آئے گی کہ اے فلاں آ جا۔ اب وہ دوڑ کر کے غم میں ڈوبا ہوا نڈھال بھاگے گا کہ جلدی سے جنت میں چلا جائے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے گا جنت کا دروازہ کلوز کر دیا جائے گا۔ دنیا میں مذاق کرتا تھا، اب اس کے ساتھ مذاق، پھر وہ بھاگے گا، پھر وہیں پر رہے گا، پھر دوسرا دروازہ کھلے گا، دوسرے دروازے سے آواز آئے گی آ جا، وہ دوڑتے ہوئے جائے گا، جب قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، بالآخر وہ مایوس ہو جائے گا، پھر ایک دروازہ کھلے گا، آواز آئے گی، وہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اب میرے لیے دروازہ
بند کر دیا جائے گا اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی بہت سخت چیز ہے کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اگر ہم لوگ اپنے آپس میں ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور جا کر کے ہم اس شخص سے معافی مانگیں اور دل سے کہیں کہ وہ معاف کر دے اور آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، ورنہ کل قیامت کے دن گردن نپ جائے گی اور اللہ جنت کے دروازے میں داخل ہونے سے محروم فرمائے گا۔ اور آگے ایک جگہ فرمایا قرآن کریم کے اندر وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آپ حضرات نماز کے اندر پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اور اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہے اور تانا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، یعنی اللہ رب العزت قرآن میں اس کے اوپر ہلاکت کی جو آیت نازل فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں وہ لوگ جو پریشانی کے عالم میں ہیں اور دوسرے کو تانا بھی دیتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں، کیسے ان کی دعا قبول ہوگی جب خود قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے، ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارا کرو، کسی کو برے نام سے نہ پکارا کرو۔ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ پہلے کیا تھا اور اب اس نے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے اللہ سے سچے دل سے، تو اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کو اس کی پچھلی گناہ کے اوپر عار دلائے اور کہے کہ ماں آگے بڑکی نمازی بنے ہو، کیا کرت رہے ہوا۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں، اچھے نمازی لوگ کہتے ہیں حرام ہے اسلام کے، ناجائز ہے اسلام کے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اگر کوئی بندہ شرابی تھا، کبابی تھا، نافرمان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس نے اللہ سے صلح کر لی، اس نے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لی اور وہ اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، ہوتا تو کون ہے اس کو برا بھلا کہنے والا؟ ہوتا تو کون ہے اس کو برے لقب سے پکارنے والا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر پہنچایا جائے۔ قرآن کہتا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہ پکارو، پہلا قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کسی مسلمان کو گدھا نہ کہو، کسی مسلمان کو ڈاگ نہ کہو، کسی مسلمان کو خنزیر نہ کہو، یہ مراد ہے، یعنی اس کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے لقب سے نہ پکارو کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا نام ہے کچھ اور اس کو کسی اور سے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے اور اسی سے پکارتے ہیں اور وہ چڑھتا ہے۔ اگر وہ چڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس نام سے پکارے، اس کو چینج کر دیں۔ ہاں اگر وہ اس کا عرف بن چکا ہے، اس کے لقب میں شامل ہو چکا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے لقب کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو اب اس نام سے ہم پکار سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے حضرات گزرے ہیں، جیسے آمش نام ایک ملتا ہے۔ آمش کسے بولتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں چونڈیا پن ہوتا ہے، لیکن ان کو انہی نام سے پکارا جائے۔ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اسی نام سے ان کو مشہور کر دیا آمش، چونکہ ان کے آنکھ کے اندر چونڈیا پن تھا۔ تو اب اس وجہ سے اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دل آزاری نہیں ہوتی ہے، تو پھر پکار سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پکارنا منع ہے۔ ہاں اگر خوش طبعی کی جائے، جس کے اندر فحش کلامی نہ ہو، جس کے اندر دل آزاری نہ ہو، تو پھر یہ کرنا درست ہے، بشرطے کہ جھوٹ نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال ثابت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کون؟ جس کے آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کون جس کے آنکھ میں سفیدی ہے؟ کہا اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ پھر نبی نے کہا بھائی کون ایسا انسان ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ ارے سفیدی جو ہوتی ہے یہ آنکھ کے اندر ایک تو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے اور کنارے کنارے سفیدی ہوتی ہے۔ تو یہ سچ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس سے خوش طبعی بھی ہو گئی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی اور کہا کہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جنت میں تو کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا،
اب وہ بیچاری بہت تر پریشان ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں سورہ واقعہ میں فرمایا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم انہیں اثر نو تخلیق دیں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے ایسی بنائیں گے اور پھر جنت کے اندر اللہ داخل کر دیں گے۔ اب بتائیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، آپ بھی بالکل جوان ہوں گے، آپ کے اہلیہ بھی بالکل جوان ہوں گے، خوش طبعی بھی ہو گئے اور سچ بات کہی، جھوٹ نہیں کہا۔ اپریل فول آتا ہے، لوگ انگریزوں کے چکر میں آ کر کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا تو حرام ہے اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تو کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ خوش طبعی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، دل آزاری سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سارے مسلمانوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگوں سے درخواست ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے، اللہ رب العزت کے ہم لوگ مہمان ہیں، مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ مساجد قیامت کے عن قریب جنت کا حصہ بنا دی جائے گی۔ آپ مسجد میں ہیں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اگر آپ آفس پر رہتے ہیں، نہیں موقع ملتا، آپ آفس ہی پر پڑھ لیجئے، لیکن نماز اللہ کے لیے قضا نہ کیجئے۔ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اور ابھی دادا نے کہا نماز کے بعد دیکھا جاتا ہے بہت سارے حضرات جمعہ کے بعد سنت پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ ہم گئے اور بینک کے اندر گئے اور سارا سامان لیا، ہم نے پیسہ وغیرہ نکال لیا اور نکلے، اور نکلنے کے ساتھ ہی ایک چور آیا اور ہمارا پرس لے کے چلا گیا، سارا پیسہ لے کر کے بھاگ گیا۔ ہم جمعہ کے دن ماشاءاللہ نہا دھو کر کے کپڑا پہن کر کے آئے اور ہم نے خوب نیکیاں کمائی، لیکن جمعہ کے بعد سنت چھوڑ کر کے جلدی کی وجہ سے 5 منٹ ہمارا بچ جائے، کیا لگے گا 5 منٹ میں؟ یہیں پہنچتے پہنچتے 5 منٹ ہو جائے گا۔ 4 سنت چھوڑنے کے لیے باہر نکل گئے، وہ سنت مؤکدہ ہے، گنہگار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا کر کے نکل گئے۔ مسلمانوں کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسجد کو چھوڑ کر کے بغیر سنت کے ہم آج نکل جائیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہم کو دیکھ کر کے یہ کام کریں گے۔ اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے ہمارے بچے بھی ہماری نقالی کریں گے۔ اگر ہم اپنی زبان سے کلمہ اور درود نکالیں گے ہمارے بچے بھی کلمہ پڑھیں گے۔ اگر ہم گالیاں دیں گے ہمارے بچے بھی گالیاں دیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، if we want to change our children first we have to change ourselves۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔